بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا درس کراہت عمل کے اسباب کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان اچھے اور نیک اعمال کو، نیک چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، انہیں برا سمجھتا ہے۔ تو ان اسباب میں سے ایک سبب صحبت کا اثر بھی ہے کہ جب انسان بد عمل لوگوں کی اور بے عمل لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، جو نہ خود نیک عمل کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے ساتھ رہنے والے کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جب انسان ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ کراہت عمل جیسے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کو پھر پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بے عمل اور بد عمل لوگوں کی صحبت چھوڑ کر ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو خود بھی نیک کام کرتے ہوں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہوں۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا سبب دنیا میں بے جا مشغولیت ہے کہ جب انسان دنیا میں ضرورت سے زیادہ اور بے جا مشغول ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو دل کی سختی کی وجہ سے بھی انسان اچھے اعمال کو پسند نہیں کرتا، وہ پھر برائی کی طرف رغبت رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ دنیا میں مشغول نہ ہو اور وہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ سمجھداری اسی بات میں ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی دنیا میں مشغول ہونا چاہیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جب انسان یہ ذہن بنائے گا تو اس طرح وہ دنیا میں بے جا مشغولیت سے بھی بچ سکتا ہے اور کراہت عمل سے بھی بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک سبب باطنی بیماریاں بھی ہیں کہ جب انسان کے اندر حسد پیدا ہو جائے یا بغض و کینہ پیدا ہو جائے، یا اسی طرح جب انسان غیبت کرنے لگ جائے تو اس وجہ سے بھی انسان اچھے اور نیک کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان باطنی بیماریوں کو ختم کرے اور جو ان کے نقصانات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرے کہ حسد کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح بغض کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بغض سے بھی بچتے رہو، کیونکہ بغض یہ انسان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو جب اسی طرح انسان باطنی بیماریوں کے نقصانات کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو وہ کراہت عمل سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کراہت عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔